بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راوی کہتے ہیں ہماری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ چکے تو بزرگ نے ہمیں فرمایا کچھ کھاؤ گے؟ میں نے کہا۔ فرمایا غار کے اندر درجہ میں چلے جاؤ اور جو ملے گا کھا لو۔ میں اندر گیا تو ایک پتھر پر اخروٹ، منکی، خرنوب، سیب، انجیر یہ سب چیزیں ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جتنا چاہا ان میں سے کھا لیا۔ رات بھر وہ جاگتے ہی رہے۔ جب سحر کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز وتر ادا کی، پھر جو کچھ موجود تھا اس میں سے کھایا اور بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح کی فجر کی نماز ادا کی اور بیٹھے ہی بیٹھے سو گئے، حتیٰ کہ آفتاب طلوع ہو کر بقدر 2 نیزوں کے بلند ہو گیا تو کھڑے ہوئے اور وضو کر کے غار میں داخل ہوئے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ میوہ کہاں سے آتا ہے، اسے اچھا تو میں نے بھی نہیں کھایا۔ فرمایا یہ تم آنکھوں سے دیکھ لو۔ اتنے میں ایک پرندہ آیا جس کے دونوں باز وہ سفید اور سینہ سرخ اور گلا سبز تھا، اور اس کی چونچ میں منتقی اور پاؤں کے بیچ میں اخروٹ تھے۔ اس نے منفی کو منفی پر اور اخروٹ کو اخروٹ پر رکھا۔ جب اس کے پروں کی آہٹ سنی تو فرمایا تو نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا یہی پرندہ ہے میرے پاس یہ چیزیں لاتا ہے، تمہیں سال ہے۔ میں نے پوچھا دن میں کتنی بار آ جاتا ہے؟ فرمایا 7 بار۔ میں نے حساب کیا تو 15 بار آ گیا اور گیا۔ میں نے ان سے ذکر کیا تو فرمایا تمہارے واسطے 1 بار زیادہ لاتا ہے، اور ان کا لباس ایک چال کا تھا جو کیلے کے مثل تھا۔ میں نے پوچھا یہ کہاں سے آپ کے پاس آتا ہے؟ فرمایا یہی پرندہ عاشورہ کے روز 10 ٹکڑے اس چال کے لاتا ہے، میں اس کا کرتا یا پاجامہ بنا لیتا ہوں۔ ان کے پاس ایک سوا بھی تھا جس کی وہ چال لیتے تھے، اور وہی پٹی پرانی چال کے ٹکڑے ان کے نیچے بچھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس ایک پتھر تھا جس میں پانی ڈال کر اس کا پانی بالوں پر ملا جاتا تھا تو بال اکھڑ جاتے۔ ایک دن میں نے ان کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ 7 آدمی ان کے پاس آئے جن کی آنکھیں لمبائی کی جانب پھری ہوئی تھیں اور سرخ تھی، اور ان کا لباس ان کی بال ہی تھا۔ مجھے سے فارسی میں فرمایا ان سے نہ گھبراؤ، یہ مسلمان جن ہے۔ ایک نے سورۃ طٰہٰ آپ کو سنائی اور دوسرے نے سورۃ فرقان اور ایک نے سورۃ رحمان کی کچھ آیتیں آپ سے سیکھی، پھر وہ چلے گئے۔ میں نے انہیں بعض مرتبہ سجدے میں یہ دعا پڑھتے سنا اور اس دعا کو آواز سے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا آپ نے یہ دعا کس سے سیکھی؟ فرمایا مجھے اس کا الہام کیا گیا۔ ایک رات میں یہ دعا پڑھ رہا تھا کہ میں نے ایک ہاتف کو کہتے سنا کہ جب تم یہ دعا مانگو تو آواز سے یہ دعا مقبول ہے۔ میں نے ان کے پاس 24 روز تک رہا، پھر مجھ سے فرمایا کہ اپنا قصہ بیان کرو، تو میرے پاس یہاں کیوں پہنچے؟ میں نے قصہ بیان کیا۔ فرمایا اگر تیرا یہ قصہ پہلے معلوم ہوتا تو تجھے اپنے پاس 7 دنوں نہ رہنے دیتا۔ تو نے اپنے ساتھیوں کو پریشان کیا، انہیں تاخیر کے سبب سے ندامت ہوگی۔ تمہارا ان کے پاس لوٹ جانا میرے پاس ٹھہرنے رہنے سے اچھا ہے۔ میں نے کہا میں راستہ نہیں جانتا۔ آپ خاموش ہو رہے۔ جب زوال کا وقت آیا تو فرمایا اٹھو چلو۔ میں نے کہا مجھے کچھ نصیحتیں کیجیے۔ فرمایا ادب سیکھو اور بھوکا رہنا اختیار کرو۔ مجھے امید ہے کہ تم قوم سے مل جاؤ گے
اور مجھے ایک ہدیہ بھی دیا، اور وہ یہ کہ فرمایا تم طواف زیارت کے دن زمزم اور مقام ابراہیمی کے درمیان ڈھونڈو، ایک شخص ان صفات کا ملے گا، ان سے میرا سلام کہو اور اپنے واسطے دعا کی واسطگاری کرو۔ پھر وہ مجھے لے کر غار سے باہر نکلا، دیکھا تو ایک درندہ غار کے دروازے کے باہر ہے۔ اس سے آپ نے کچھ کہا جیسے میں نے سمجھا، اور مجھے اس سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، جب وہ کھڑا ہو جائے اپنے سیدھے پائیں طرف دیکھنا، تمہارا راستہ مل جائے گا۔ وہ درندہ تھوڑی دیر میرے آگے چلا، پھر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے اپنی سیدھی جانب نظر کی تو دمشق کی گھاٹی نظر آئی۔ میں دمشق کی جانب مسجد میں گیا تو بعض ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے قصہ بیان کیا اور ہم سب ان کی تلاش میں نکلے، اور بہت سے آدمی میرے ساتھ ہوئے۔ چنانچہ ہم اس پہاڑ اور چشمے پر پہنچے اور 3 دن تک اس غار کو ڈھونڈا، مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ پھر انہوں نے پتہ کیا کہ یہاں چیز تم پر ظاہر ہوگی اور ہم سے پوشیدہ کی گئی ہے۔ میں نے ہر سال حج کرتا تھا اور اس شخص کو جس کا اس بزرگ نے پتہ دیا تھا تلاش کرتا تھا۔ وہ مجھے نہ ملے، حتیٰ کہ 10 برس گزر گئے۔ اس کے بعد میں نے اس شخص کو جن کا پتہ اس بزرگ نے دیا تھا زمزم اور مقام ابراہیمی کے درمیان بعد عصر کے پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے میرے واسطے چند دعائیں کی۔ پھر میں نے کہا کہ ابراہیم کرمانی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے انہیں کہاں دیکھا؟ میں نے کہا کوہ لبنان پر۔ مجھ سے کہا خدا ان پر رحم کرے۔ میں نے کہا کیا ان کی وفات ہو گئی؟ کہاں اس وقت میں ان کو ان کے بھائیوں کے ہمراہ غار میں دفن کیا ہے اور ان کی نماز ادا کی ہے۔ جب ہم غسل دیتے تھے تو اس وقت وہ پرندہ جو ان کے لیے میوہ لایا کرتا تھا گر پڑا اور پھر مارتے مارتے مر گیا۔ ہم نے اسے بھی ان کے پاؤں کے پاس دفنا دیا۔ پھر وہ شخص طواف کے واسطے چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ رضی اللہ جمیع و نفعنا بہم، آمین۔ حاصل، بے شک اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کے بعد یہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، انہیں دنیا کے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ خود غیب سے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔